ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے ہیں پارہ نمبر 24 اور سورہ زمر چل رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کی تردید میں بار بار بات کرتے ہیں کہ شرک سے انسان نکلے اور انسان شرک کو چھوڑ کے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کام کرے. اب پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے. کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے. آپ اور میں جس قرآن کو پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارا اس پہ ایمان ہے. اگر قرآن پاک کی کسی بھی چیز پہ ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو دین آنے کے بعد اس کو نہ مانے، حق آنے کے بعد اسے جھوٹا کہے، اسے کہ میں تو نہیں مانتی کہ ایسا ہوگا، میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، میں نہیں سمجھتی اللہ سزا دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے حق آ گیا، نشانیاں آ گئیں، سچ کھل گیا اور اس کے باوجود اس نے تصدیق نہیں کی، اور اس کے مقابلے میں اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. آپ نے اور میں نے الحمدللہ 23 پارے مکمل کیے، اور 23 پارے مکمل کرنے کے بعد تقوی کیا ہے ہم پڑھ چکے کہ تقوی دل کی پرہیزگاری کا نام ہے. آپ کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایک آیت کو اگر جذب کر رہا ہے، اگر قرآن پاک کے احکامات سن کر دل پگھل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تقوی آنا شروع ہو گیا ہے. اگر تقوی آ رہا ہے اور ہم اس قرآن کو سچا مان رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ نے ہمیں ہمت دی، ہم زندگی میں حتی الامکان آپ کے دین کے ساتھ چلیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم متقی لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں. نیک لوگوں کے لیے یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور نیک کام جو انہوں نے کیے ان کا انہیں اچھا بدلہ عطا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو آسانی یہ کی کہ وہ ہمارے برے اعمال ہم سے دور کر دے گا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے ہم نے دورہ قرآن شروع کیا ہے یا جب سے ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، کئی برائیاں دور ہو گئی ہوں گی، کئی چیزیں ہمیں لگا ہوگا کہ ہماری زندگی سے ہٹ جانی چاہیے. بعض دفعہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دورہ قرآن سن کے کہتے ہیں اچھا دین تو کوئی اور ہی تھا، میں تو ساری زندگی کچھ اور ہی کرتی رہی، اچھا دین اصل میں یہ تھا. اور یہی حال ہمارا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور آپ جو نیک عمل کریں گے. شروع میں جب انسان دیکھیں جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا تو وہ کبھی گرے گا، کبھی ٹھوکر کھائے گا، کبھی اٹھے گا، ایک قدم کے بعد گر جائے گا، 2 قدم کے بعد گر جائے گا، اور ماں مسلسل پکار رہی ہوتی ہے اٹھو بیٹا ہمت کرو اور پھر قدم اٹھاؤ. حالانکہ ماں کو پتا ہوتا ہے بچہ گر رہا ہے، لیکن ماں پھر کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا ابھی اٹھو، دوبارہ سے کوشش کرو، چلو. اور ماں دور بیٹھ کے اشارے کر رہی ہوتی ہے اور بچہ
بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دن آتا ہے بچہ اپنے قدموں پہ صحیح چل پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہم ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم ایمان کی اس حالت میں چلے گئے کہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی اتنا ممکن نہیں ہے۔ ایک دم کوئی بھی بندہ اگر جو کبھی فرض کریں کوئی بندہ زندگی میں دوپٹہ بھی نہیں کرتا تھا سر پہ، اس کے لیے، یا ایک بندہ جس نے زندگی میں کبھی نمازیں نہیں پڑھی تھیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز پر لے کر آنا، اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ایک دم پردہ کرنا۔ لیکن اگر ہم نے نیت کی، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا اور ہم نے کوشش شروع کر دی، اس کوشش میں بعض دفعہ پاؤں پھسلیں گے، بعض دفعہ ہم رک جائیں گے، بعض دفعہ شیطان آگے نہیں جانے دے گا، لیکن ہم نے اس بچے کی طرح جس کو پتا ہے کہ وہ اٹھ کے کوشش کرے گا تو ایک دن چل ہی پڑے گا، ہم نے اس بچے کی طرح کوشش کرنی ہے۔ اور جب ہم کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مددگار بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں سہارا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ جو تمہیں یہ پورا قرآن دے رہا ہے، کیا وہ تمہیں راستوں پر جمائے گا نہیں؟ اسی آیت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کیسے جمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو اور مجھے ٹرین کر رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم شروع میں آئے تھے تو ہم نے جو چیزیں پڑھی ان میں عمل کی باتیں کم تھی، اب جو ہم پارے پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں دل پہ، ایمان پہ، اور ایمان پہ ٹھکنے پہ۔ آپ دیکھیں جب آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ سونا جب بھٹی میں جلتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے، اور جب آپ کسی سنار کے پاس اپنا سونے کا کوئی سیٹ لے کے جاتی ہیں نا، وہ بتاتے ہیں اس میں اتنے فیصد سونا ہے اور اتنے فیصد کاٹ ہوگی۔ وہ کاٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اور میں نے اس رمضان جج کرنا ہے کہ میں کتنی کھری ہوں، اور وہ تب ہوگا جب ہم اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے، کوئی بات نہیں اگر شروع میں قدم پھسلنا شروع ہو جائیں، اگر کبھی عمل کرنا تھوڑا سا مشکل لگے تو دیکھیں گرتے پڑتے ہم اس راستے پہ چل ہی پڑیں گے نا، ہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ سہارا دے رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ آپ اور میں اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو پھر ہمیں دنیا کے سہارے، یہ جو عارضی سہارے ہیں نا، ان پہ ہماری توجہ کم ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہائے کیسے ہوگا، میں کر ہی نہیں سکتی، میں تو وہ خوشی غمی والی بات آ گئی، میں کیسے کروں گی، مجھے جانا پڑے گا، مجھے کام ہوں گے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، ہائے میں نے اس اتوار تو کپڑے دھونے ہوتے ہیں اور اس اتوار شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، بندہ ارادہ کرے صحیح، اور بندہ جب ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہمارا تقویٰ شروع سے اللہ پہ رہے گا نا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان قوی ہونا چاہتا ہے نا، جو انسان مضبوط ہونا چاہتا ہے، وہ بھروسہ رکھے کہ جو اللہ کے پاس ہے میرے لیے وہ کافی ہے، اللہ نے جو مجھے دیا وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ میرے لیے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرا رہے ہیں، جسے اللہ گمراہ کرے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم ہدایت کے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہاں بھی اس کو یاد آ گیا جائے نماز ڈالنا، اتنی کیا آخر آئی تھی گھر جا کے نماز پڑھ لیتی۔ اصل میں نا یہ ہمیں دکھانا چاہتی ہے کہ اب میں قرآن پڑھتی ہوں، اصل میں یہ اب دکھانا چاہتی ہے کہ میں نے 4 پارے پڑھنی ہیں۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے اور میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے پھر ہم صحیح راستہ نہیں پا سکتے، پھر ہو سکتا ہے ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اور علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے تو اسی پر توکل کرتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے،
سارے کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارا توکل اور بھروسہ تو صرف پھر اللہ پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کچھ کرے گا تو بھی خیر ہے, کوئی نہیں کرتا تو بھی خیر. اگر اللہ ہماری مدد پہ آ جائیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی. اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, آزمائشیں آئیں گی, لیکن اللہ کہہ رہا ہے بھروسہ رکھو اور مجھ پہ بھروسہ رکھو. توکل کرنا ہے, مجھ پہ توکل کرو, اور ہمارا کام ہے ہم عمل کرتے جائیں. آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں. ابھی ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی, پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے نفع کے لیے ہے, اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی کے ذمہ ہے, آپ کے ذمہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت گراں گزرتی تھی کہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے. مکہ کی گلیوں میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے, اور اس کے باوجود لوگ بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے دل کو نہ تھکائیں, آپ نہ پریشان ہوں. آپ تھکیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, تو آپ کیا کریں, آپ صرف پیغام پہنچائیں, آپ لوگوں کو بتاتے جائیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے, اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو بھی اس کا فائدہ ہے. جب مرتے جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ صحیح راستے پہ کون تھا اور غلط پہ کون, اور اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت, اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں تو وہ روک لیتا ہے, اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے تو اس میں بھی یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. جو موت ہے, نیند کو دوسری موت کہا جاتا ہے, عارضی موت کا نام نیند ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں دعا, اللہم بسمک اموت و احیا, کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جو ہے وہ مرتی ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی دوبارہ جیتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک مثال دے رہے ہیں. اگر ہم رات کو سوتے ہیں اور ہم عارضی نیند سوتے ہیں اور وہ اللہ ہمیں روز صبح اٹھا دیتا ہے, تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل کہ وہ ہمیں قبروں میں ابدی نیند کے بعد نہ اٹھا سکے. جو اللہ روز ہمیں بستروں سے, آپ دیکھیں بندہ سویا ہوا ہے تو پاس کوئی مرتا مر جائے بندے کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ شدید تھکے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے بس 5 منٹ آنکھ لگ جائے میرے جسم جگہ پہ آ جائے گا. ہوتا ہے نا ایسا, بہت شدید تھکاوٹ میں انسان کہتا ہے بس 5-10 منٹ آنکھ لگ جائے, جسم اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر عارضی نیند کے بعد میں روز تمہیں اٹھاتا ہوں. ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہماری موت کے بعد. اگر عارضی موت کے بعد زندگی مل سکتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح ابدی موت کے بعد کیوں نہیں مل سکتی. میں نے ہی عارضی موت بھی دینی اور میں نے ہی جو ابدی موت بھی دینی. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. انسان اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو جاتا ہے نا. انسان جب سوتا ہے اسے کچھ ہوش نہیں ہوتی, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں, تو کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. تمام اور آسمانوں اور زمین پر اسی کا راج ہے. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے تو کیا کرو, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اچھا جی, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ ذرا کہیں نا کسی کو, آؤ نا ذرا بازار چلتے ہیں, آپ 2 کو بلائیں گے اور وہ دونوں آپ کی سہیلیاں راضی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے چلتے ہیں. کہاں تک جانا ہے؟ اچھا مارکیٹ تک جانا ہے, چلو چلتے ہیں. آپ بلائیں, اچھا میں فارغ بیٹھی تھی, میں نے سوچا ذرا تم سے گپ شپ کر رہا ہوں. ہاں آؤ بیٹھو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ آپ ذرا کہیں نا آج میں فری
فری تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا تو میں قرآن کی 2 آیتیں سناؤں، اور وہ کہیں گے تم نے قرآن پڑھنا ہے نا، پلیز گھر جا کے پڑھو، میرا موڈ نہیں ہے فی الحال کچھ سننے کا۔ میں جب بات ہوتی ہے اکیلے قرآن کی، اکیلے اللہ کے ذکر کی، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں نہیں اکیلے اللہ کا ذکر تو نہیں، اب بٹھا لو، پھر اگر کوئی دیگ شیک پکانی ہے اور کچھ چاول بانٹنے ہیں پھر تو ہم آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، چاول کی پلیٹ کھا کے اٹھ جائیں گے، لیکن جہاں پتہ ہو سوائے ہدایت کے کچھ نہیں ملنا، سوائے اللہ کی بات کے کوئی بات نہیں ہونی، اس پہ ہمارا دل نہیں رکھتے ہم کہتے ہیں اچھا کیا کریں گے، 2.5 گھنٹے بیٹھیں گے، بعد میں کیا، کچھ بھی نہیں ملنا، چھوڑو رہنے دو۔ ہماری ترجیحات ایسی ہو گئی، آپ نے اور میں نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا روز آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی لالچ نہیں، ہم خالصتاً ہدایت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ہدایت کو ہمارے لیے آسان کرے، اور آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی وہ بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جن کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے خزانے بھی پیش کریں گے نا، یا اتنے خزانے اور لے کے بھی پیش کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو عدل پہ بات کریں گے، اللہ تو انصاف پہ بات کریں گے، تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر کھل کر پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ دنیا میں تو کہتے تھے کتنے بے وقوف ہے بلال، ریت پہ لیٹتا ہے، اور بلال کا قصور کیا تھا، صرف ایک بات، اللہ احد، وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اس بات پہ، حالانکہ یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، وہ ان کے لیے اس لیے بڑی تھی کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور دیکھیں بلال کے لیے ایک کلمہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ کون کہتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، شاید قریش کے ان سرداروں سے نہیں تھی جو کافر تھے۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، قیامت کے دن پھر اللہ گھیر کر لے آئے گا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بعض دفعہ وہ دے کے ہمارا حوصلہ دیکھتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا نہیں، بعض دفعہ وہ لے کے آزماتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا وبال اس پہ قیامت تک پڑتا رہے گا۔ اگر ایک بندے نے ایک گانا لکھا، ایک گانا بنایا، اور جتنے لوگ وہ گانا سنیں گے، جہاں جہاں جس کو گناہ ملے گا ان سب کا گناہ بھی اس بندے کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، ایسا طریقہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، آپ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ لوگوں کو جا کے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، احادیث کی، قرآن کی۔ اب موبائل میں ایپس ایسے ہیں، آپ جس اسکالر کو چاہیں کھول کے سن سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں، ہم ایپس میں جا کے سن سکتے ہیں، ہر ادارے کا اپنا ایپ۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے جس قاری کو سننا چاہیں سن سکتے ہیں، جس مفتی کا بیان سننا چاہیں سن سکتے ہیں، تو اس کا اجر بھی پھر بنانے والوں تک جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے لیے ایسے صدقہ جاریہ چھوڑنے والا بنائے کہ ہماری بات جہاں تک جائے لوگوں کے دلوں کو بدلے، اور وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، میری طرف سے کہہ دو۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 53 سورہ زمر، اور اس میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے جیسے گناہ گار بندے کو جس نے ساری زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے مزے کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے زندگی اسلامی گھر میں گزاری ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے گھر میں جہاں سارے مولوی، پیدا ہوتا ہے تو ایسے گھر میں جہاں سارے مفتی، ایسے بندے کے لیے تو ہدایت ہے ہی ہے، اس کو تو چند چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو گناہوں میں رہتا ہے لیکن اس کا دل اندر سے اسے گناہوں پر ملامت کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چین نہیں ملتا، مجھے آوازاری سی ہوتی ہے، میری روح بے چین ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ اسلام کی ہدایت تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ ایسا پرہیزگار بنتا ہے کہ شاید جو عالم دین کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے اس میں بھی وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ معاشرے کی برائیوں میں گھیر کر اس کو زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے، میں نے زندگی ضائع کر دی، میں نے لمحات ضائع کر دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا تو کیا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، بخش دوں گا، دھو دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو بے شک بڑی ہی بخشش والا اور بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ پہ نا فالتو وزن لے کر نہ چلو، گناہوں کے بوجھ کو لے کر نہ چلو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے ہائے کیا کروں، اتنی غلطی کی ہے میں نے یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، اللہ پوچھے گا اللہ جی میں کیا کروں؟ اچھا پھر وہ سوچنے لگ پڑتا ہے اچھا کسی مفتی سے فتویٰ لے لیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر غلطی جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بھی تم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیوں نہ کیا ہو، یہ ہماری جان پر ظلم ہی ہے نا، ہم اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنے تم حد سے بڑھ گئے، چاہے قتل ہو گئے، زنا ہو گئے، جتنے مرضی بڑے گناہ کر کے آ جاؤ، اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ یہ جو آیا نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہہ رہا ہے میں سارے کے سارے بخش دوں گا۔ ایک دفعہ توبہ تو کرو، ایک دفعہ میرے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو تو نکالو، ایک دفعہ اپنے دل کو ٹٹول کر تو دیکھو کہ اللہ کی تابعداری کرنی ہے یا نہیں۔ اور اگر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ارد گرد کے 40 قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہماری توبہ ہمیں تو فائدہ دے گی، لیکن ایک سچے مومن کی توبہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ دے گی، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو نکال دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مزے سے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات جس پہ بولنا ضروری وہ یہ کہ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا، کامل کسی کی شخصیت کامل نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حد الامکان ہم گناہوں سے بچیں، حد الامکان ہم برائیوں سے بچیں، بحیثیت انسان بعض دفعہ منہ سے تلخ بات نکل جاتی ہے، بعض دفعہ ہمارا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی کا دل دکھا بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی نمازوں کے اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو جتنے گناہ ہیں نا ایک دفعہ لے کے میرے پاس آ جاؤ، رمضان ہے، سارے گناہوں کا بوجھ لا کے رکھو میرے اپنی جائے نماز پہ اور بیٹھ جاؤ اللہ سے معافیاں مانگنے، اللہ سارے کے سارے دھو دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کبھی کبھی جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں نا دعائیں تو وہ بھی شدت سے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بار بار ایک چیز کا بتایا کہ آپ نے اور میں نے دعا کرنی ہے، دعائیں، کچھ اللہ دنیا میں قبول کر لے گا، کچھ دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہماری مصیبتیں اور آزمائشیں ٹال دے گا، اور کچھ دعائیں وہ ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر لے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس نے ہمارے درجات بلند کرنے، وہ قیامت میں ہمیں پھر اس درجے تک لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس رمضان المبارک خوب اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ تو میرا ایک دفعہ جھکا ہوا سر قبول کر لے، ایسے جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پاس آتا ہے نا تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگ پڑتا ہے، امی جی ایک دفعہ معاف کر دیں آپ، اس دفعہ جائے نماز پہ سجدے میں جھک کے اللہ کو کہیں اللہ ایک دفعہ راضی ہو جا،
اس دفعہ راضی ہو جا۔ آگے سے کوشش یہی کریں گے کہ ہم غلطیاں نہ کریں، آگے سے کوشش یہی کریں گے کہ ہم تیری طرف جھکے ہی رہیں۔ اگلی آیت میں پھر حکم بھی آ گیا، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کی حکم برداری کرتے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اللہ نے کہا دنیا میں مہلت دے رہا ہوں، جتنے دل ہے گناہ کر کے آ جاؤ میرے پاس آتے جاؤ گے، میں سارے بخش دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم میرے پاس آئے اور تمہاری مہلت ختم ہو گئی اور تم آئے تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ مدد کا وعدہ دنیا تک ہے۔ دنیا میں اگر ہم توبہ کر لیں گے، دنیا میں اگر ہماری آنکھیں نم ہو جائیں گی، سمجھ لیں تقویٰ کے بہت پاس ہیں۔ ہم اس حالت میں آ گئے جب ہمارے آنسو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک مومن کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے نا، اللہ کی خشیت سے اور ڈر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کرے اللہ سے کہا کرے اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات سنی نا، ہمیں یقین ہے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنی ساری غلطیوں پہ پشیمانی، میں اپنی ساری غلطیوں کا اقرار کرتی ہوں کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، شوہر سے چھپا سکتے ہیں، بچوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی غلطی نہیں چھپ سکتی۔ ہم نے سورہ لقمان میں پڑھ لیا کہ اگر ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہوگی اللہ لے آئے گا، یاتی بکم اللہ لے آئے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اور میں نے کیا کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ اور اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے ہمارے پاس جو سب سے پیاری ہے، وہ یہ قرآن ہے، یہ کلام ہے، یہ علم ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض گناہوں کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو میری طرف سے آئی، اس قرآن کی، اس حدیث کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اس سے پہلے کہ تم لیٹو اور تم اٹھ نہ سکو، اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ زندگی کا ہر دن آخری سمجھ کے گزارو، کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، کیا پتہ ہمیں کل اٹھے نہ اٹھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے سلیبس تو میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے اور اس کی زندگی کی سیرت ہے۔ اگر تم اس سلیبس کے مطابق چلو گے تو تم فائدے میں رہو گے، نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا تم نے کہنا ہے کاش میں نے اللہ کا حق ادا کیا ہوتا۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کیا ہے کہ علم ہو اور بندہ عمل نہ کرے، یا پھر انسان کے پاس وقت ہو اور وہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے پاس وقت ہے نا، زندگی ہے، مہلت ہے، ہمارا کام ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم تو کسی آنٹی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بڈھے والے قرآن پڑھن چلی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا ساری زندگی تو عیاشیاں کی، تو ساری زندگی تو یہ کیا تو وہ کیا، تو اب یاد آیا انہیں قرآن پڑھنا۔ ہم تو اپنے معاشرے میں کسی بزرگ کو قرآن پڑھتا بھی نہیں برداشت کر سکتے، اگر وہ صحیح قرآن کا دین کا علم لینے چلے ہم کہتے ہیں اچھا ساری زندگی تو ہم پہ حکمرانی کرتی آئی ہیں، ہم پہ چیختی چلاتی آئی ہیں، اب گئی ہیں جی قرآن پڑھنے۔ جانے دینا، اللہ نے کہا زندگی کے آخری لمحے سے پہلے نزا کے حالت سے پہلے اگر توبہ کرو گے اس توبہ کو اللہ قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نا جن کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو میں نے دیکھا فلاں آ گئی، تمہاری امی آ رہی ہے تو تمہاری نانی آ رہی ہے تو تمہاری دادی آ رہی ہے، تو وہ روح نکل جاتی ہے۔ نوٹ کیا آپ لوگوں نے کبھی؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ وہ انہیں فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنے پیاروں کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی موت اچھی ہو رہی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ٹائم نہ ملے تو ہمارا حال اس فرش کا ہوگا۔ آپ فرش دھوئیں، بہت اچھا دھوئیں اور اس پر وائپر نہ لگائیں، اور ہوں سردیاں، فرش خشک نہیں ہوگا نا، آتے جاتے لوگ اس پہ پاؤں مارتے جائیں گے اور جگہ جگہ نشان ہوں گے۔ آپ کے گھر مہمان آ جائیں وہ فرش گندے کا گندا رہے گا، کیوں؟ آپ نے آخری کام نہیں کیا، آپ نے گند اور مٹی تو ہٹائی، اس کو سائیڈ پہ کیا، آپ نے سائیڈ پہ کر کے باہر ایک کونے میں اکٹھا کر دیا اور اندر ابھی پانی جگہ جگہ کھڑا ہے اور باہر سے آنے والے اسی گند پہ پاؤں رکھ کے اندر آ رہے ہیں، تو وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی زندگی میں گناہوں کو بالکل نکال دینا ہے،
جو گزر گئے ان پہ تو وائپر لگائیں. جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہم اگر مدد مانگتے رہیں گے تو امید یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قدموں کو جمائیں گے. اور یہ نہ ہو کہ وہ کہے یا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں ہدایت پاؤں, اللہ چاہتا تو میرا دل کرتا نا میں نماز پڑھوں, اللہ چاہتا نا تو میرا بھی دل کرتا میں قرآن پڑھوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھو اگر اللہ چاہتا مجھے اتنا پیسہ دے دیتا میں تمہاری طرح ویلی ہوتی نا, پھر میں قرآن پڑھنے آتی. تو یہ جو طریقے ہیں نا یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا. اور یہ عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیات پہنچ چکی تھیں جنہیں تم نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے ہی تھے. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں. اللہ کہہ رہے جو میرے سامنے اکڑے گا تو میں اسے برداشت کروں گا. دنیا میں باپ کے سامنے بیٹا اکڑ جائے, باپ اسے جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. دنیا میں باپ کے سامنے بیٹا اکڑ جائے تو باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے, کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے, نکل جاؤ تم میرے گھر سے, آج کے بعد مجھے شکل نہ دکھانا, مجھے تو تمہاری ضرورت ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا, اور اگر ہم اللہ کے سامنے اکڑیں گے تو وہ پھر ہمیں جنت دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں, کیا تکبر کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا, انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ ہی وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہمارا دل ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جس طرف چاہے اسے پھیر دے. اسی لیے دعا آئی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور یا مصرف القلوب, مصرف کہتے ہیں ایسے پھیرنا, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ساری امیدیں لگائیں گے, ہمارے دل میں اللہ ہی کا خوف ہوگا تو پھر اچھی کامیابی ہوگی, فوز عظیم پائیں گے. اور اس کی وجہ یہ لہو مقالید السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے کا کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. بلکہ تم کیا کرو, بل اللہ فاعبدوا کم من الشاکرین, تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ کہنے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہل اوروں کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ اور میں علم لے رہے ہیں, ہمیں اللہ کی ہدایت کا راستہ مل رہا ہے اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی تو خالص اللہ کی اور شکر بھی کرنا تو خالص اللہ کا. جب کوئی نعمت ملے شکر, جب کوئی نعمت نہ ملے تو بھی شکر. اور وما قدر اللہ حق قدرہ, اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. اللہ کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ بار بار, ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے ویسی اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف کم ہے, خاندان کا خوف زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف کم ہے, لوگوں کا خوف زیادہ ہے. لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, خاندان والے کیا کہیں گے, اچھا پھر میں اتنی باتیں کیسے سنوں گی. اور بہت سے لوگ تو ایک بہت آرام سے بات کہہ دیتے ہیں اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا. جی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, ہم بندوں کو ناراض کر کے نا تو پھر جنت میں نہیں جائیں گے. بھئی جہاں اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک صاف صاف حکم بتا دیا, پھر چاہے خاندان جو مرضی ہے کرے. آپ دیکھیں شروع میں انسان کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے, شروع میں استقامت مشکل ہوتی ہے. فرض کریں آپ کسی کی شادی میں جاتی ہیں, آپ کے لیے پہلی دفعہ شادی میں عبایا پہننا مشکل ہوگا. پہلی دفعہ پہن کے چلے گئے, مہینہ 2 مہینے ہفتہ 2 ہفتے لوگ باتیں کریں گے, دیکھو نا اس پہ نیا نیا دین کا نشہ چڑھا ہے, دیکھنا تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گی, دیکھنا اب نئی نئی مولویانی بنی ہے نا تو ایسے کر رہی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, پھر لوگ آپ کو ایسے کسی فنکشن میں دعوت ہی نہیں دیں گے, انہیں پتہ ہوگا اس نے آنا کوئی نہیں, اس کو نہ دعوت دو. ایک
وقت ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا مشکل. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک اکیلے ہیں نا، آپ جم جائیں، ایسے کھڑے ہو جائیں، آپ کے ساتھ جتنے صفر لگتے جائیں گے وہ آپ کی اہمیت بڑھاتے جائیں گے. اکیلے کھڑے ہیں نا، 1 0 لگے، 2 لگیں، 10 لگیں، وہ آپ کی اہمیت بڑھاتے جائیں گے. اکیلا 1 روپیہ ہے، 1 0 لگے 10 ہو جائیں گے، 2 0 لگے 100 ہو جائیں گے، 3 لگیں گے 1000 ہو جائیں گے. اچھا نکالتے جائیں زیرو تو بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ آپ کھڑے ہیں. آپ نے اپنی جگہ اگر آپ کھڑے رہے، اگر ہم گر جائیں، آگے کی جتنے مرضی زیرو ہوں ویلیو زیرو ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم گر گئے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں گرانا، ہم نے کھڑے رکھنا ہے. اور اگر ہم کھڑے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق تبھی ادا ہوگا. اور جب سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے. نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ حضرت اسرافیل سور منہ میں دبائے، کان لگائے کھڑے ہیں الرٹ. اللہ نے حکم دینا، انہوں نے سور پھونک دینا. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام اپنی قبروں کو پھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن غیب کے پردے ہٹا دیں گے سارے کے سارے. اللہ نے کہا زمین اللہ کے نور سے چمک جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلوہ گر ہوں گے جب صرف دنیا پہ اللہ کی ذات باقی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام ہی الباقی ہے. اس کے علاوہ سب مر جائیں گے سوائے اللہ نے کہا جسے اللہ چاہے. تو وہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرافیل یا اسرائیل یا جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ نہ موت دیں، یا پھر جو عرش کے حاملین فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا ہو سکتا ہے انہیں موت نہ دیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن پھر پکاریں گے. اللہ تعالیٰ آواز دے کر کہیں گے این الجبارون، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں ظلم کرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے دنیا میں میرے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. لمن الملک اليوم، آج کے دن ذرا بادشاہت کس کی ہے بولو. اور خاموشی ہوگی، اتنی خاموشی کہ کان پڑی آواز جو ہے نا وہ آپ کچھ بھی ایک پن بھی گرے تو آپ کو آواز آ جائے. اتنی خاموشی. کیوں؟ کیونکہ کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا، کوئی آواز ہی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یا پھر فرشتے فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کی بادشاہت ہی نہیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے شروع کریں گے تو نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور قوموں کو بھی لایا جائے گا اور قوموں کے بھی اور فردن بھی فیصلے ہوں گے. اور یاد رکھنے والی بات یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. جنہوں نے دنیا میں ظلم سہے نا انہیں پھر وہاں سارے بدلے ملیں گے. یہ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں کوئی نہیں پوچھے گا جی دیکھی جائے گی، کوئی نہیں سارے ہی کرتے ہیں، خیر اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. اللہ کہہ رہا ہے ظلم نہیں ہوگا کسی پہ، وہ تو انصاف کا دن ہوگا اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے وہ بھرپور دے دیا جائے گا. جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تم اچھا کرو گے یا برا سب پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں. اور کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. سوچیں ذرا، ایک ایسا بھیڑیا جو اپنی تمام بھیڑوں کو تمام بکریوں کو ایک ہی ڈنڈے کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ساری آگے بھاگتی جاتی ہیں انہیں، حالانکہ وہ ڈنڈا ایک کو مارتا ہے اور پورا ریوڑ اپنی سپیڈ میں بھاگ رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہانک کے لے کے جائیں گے جہنم میں اور غول کے غور ہو جائیں گے. اور جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے داروغہ جو جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، مالک نام آتا ہے ان کا، وہ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں کسی نے اسلام لانے کی دعوت نہیں دی تھی؟ تو جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تو یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. اس دن تو مان لیں گے ہاں آئے تھے، میں نہیں گئی تھی، دعوت تو بہت دفعہ ملی، میرا دل
نہیں کیا. اچھا مجھے آفر تو بہت دفعہ دی گئی، میں جا نہیں سکی. اور کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ تو بہت ہی برا ہے. اللہ نے کہا فبئس مثوى المتکبرین. جو دنیا میں کہتے تھے نا جو مرضی ہے کرو، ہم سمجھتے ہیں متکبر کون ہے؟ جو کم بولے، جو بات نہ کرے، جو منہ بنائے رکھے، جو کم بات کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، متکبر تو وہ ہے جو اللہ کے دین پر نہیں چلا، جس نے اس بات پہ کبر کیا کہ میں کیوں کروں، اچھا میں بھی اب برقع پہنوں، اچھا میں بھی اب نمازیں پڑھوں اور میرا کوئی کام نہیں، جب دیکھو جائے نماز ڈال کے نمازیں شروع کر دوں. اللہ کہہ رہے یہ متکبر ہیں. اور جو لوگ اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈر گئے، ان کا معاملہ کیا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ جنت کی طرف جائیں گے. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم. اللہ تو ہمیں ایسے ہی کسی گروہ میں ڈال دینا، کوئی پوچھنا بھی نہیں، اور کہنا یہ ساری جماعت اٹھ کے جنت میں چلی جائے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے. اچھا یہ دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے، جنت کے دروازے جنتیوں کے لیے پہلے ہی کھلے ہوں گے، اور وہاں کے نگہبان انہیں کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین. یہ جو لفظ ہے نا طبتم، عربی میں طب تم کہتے ہیں کسی کو اپریشیٹ کرنا، کسی کو شاباش دینا، واہ 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 ماشاءاللہ آ گئے، اچھا جی. یہ جو خوشی سے ویلکم کر رہا ہے نا، یہ جو ہم کسی کی کاپی پہ کہتے ہیں ایکسیلنٹ، تم نے تو بڑا ہی اچھا کام کیا، یہ طب تم وہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہاں پھر اللہ آپ کو اور مجھے ویلکم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا تم آئے ہو اور اپنے عمل سے جنت تک آئے. اور یہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ. اب پھر کہیں گے اچھا الحمدللہ، اللہ شکر ہے تیرا جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اللہ نے کہا دیکھو علم تم حاصل کرو، عمل تم کرو. جب تم علم حاصل کر کے عمل کرو گے تو تم وہ اجر پاؤ گے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور تم فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھو گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا وکیل الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا پالنے والا ہے. یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ جب ساری دنیا ختم ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے فرشتے تعریف بیان کریں گے. آخری کام، آخر میں فرشتے تعریف بیان کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. آپ یاد کریں پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اللہ نے کیا کہا؟ جب ہم نے اس قرآن کے ساتھ سفر شروع کیا، ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین. اس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان لا کر سفید مینڈے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا اے جنتیوں آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں. پھر فرشتے تسبیح کریں گے اور یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب ہے کہ اگر الحمدللہ رب العالمین دنیا میں ہمارے ساتھ رہی تو آخرت میں ہمیں یہ فکرہ سننا نصیب ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم دنیا میں اللہ کی اسی تعریف پہ قائم رہے، ہم دنیا میں اگر پھسل گئے پھر بہت مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت دے. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ المؤمنون. اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ الغافر، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے ایسی کچھ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کے شروع میں تقریباً سب کے شروع میں ہی حامیم آئے گا، اور ان صورتوں کو حوامین کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ غافر الذنب،
جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور وہ قابل توبی، توبہ کا وہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقابی، سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطولی، انعام اور قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ 2 منٹ اس آیت پہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی کچھ خصوصیات، کوالٹیز بتا دیں۔ کیا کیا؟ غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، آپ وضو کرتے ہیں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہم جائے نماز پہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، گناہ رکھ دیے جاتے ہیں، جتنے سجدے لمبے ہوں گے گناہ جھڑتے جائیں گے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے لمبا اس لیے بھی کرنا ہے، اگر زیادہ گناہ جھاڑنے ہیں سجدہ لمبا کریں۔ گناہوں کی پوٹلی سر پہ رکھی جاتی ہے، اور جتنی دیر بندہ سجدے میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصیت کہ وہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ قابل التوب، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ شرط ہے کبیرہ گناہوں کے لیے۔ اگر بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے نا اور توبہ کر لی، اللہ کہہ رہا ہے میں وقابل التوب ہوں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے شدید العقاب، میں معافی نہ مانگنے والوں کے لیے سخت عذاب دینے والا ہوں۔ ایک تھا خود بخود چھوٹے گناہ معاف، ایک ہے معافی مانگنے پہ بڑے گناہ معاف، اور اگر نہ مانگی معافی، اگر اکڑ آ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے معافی نہ مانگنے کی صورت میں شدید عذاب دوں گا، اور ذی الطول، میں کیا کروں گا؟ انعام اور قدرت دینے والا بھی ہوں۔ میں ان کو جو مجھے اپنے حساب سے میرے ساتھ چلتے رہیں گے، میرے راستے پر چلتے رہیں گے، میں ان پہ اپنے انعامات کی بارش کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں قدرت رکھنے والا ہوں۔ اب اس آیت کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ اور میں اللہ کی ذات کے بارے میں تھوڑے سے بھی کنفیوز ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو چھوٹے بخشوا لو، بڑے گناہ معاف کروا لو، اور پھر اگر معافی نہیں مانگو گے نا تو یاد رکھنا میں بدلہ لوں گا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، لوٹنا جو اس کی طرف ہے، تو کیوں نہ پھر لوٹنے ہے تو اچھا لوٹا جائے، کیوں نہ جایا جائے تو اچھا جایا جائے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں نا، گھر میں عورتیں شاید منہ بھی صابن سے نہیں دھوتی، ہوتا ہے نا، گھر میں کنگھی بھی ہفتے میں ایک دفعہ۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں، شاور لیں گے، پرفیوم لگائیں گے، میک اپ کریں گے، اور پراپر تیار ہو کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب کسی کے سامنے جائیں ہم بڑے پیارے چہرے لے کر جائیں۔ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے سامنے اچھے اعمال جو لے کر جائے گا وہ چمکدار چہروں کے ساتھ جائے گا۔ جس کے چمکدار چہرے نہ ہوئے، سیاہ چہرے ہوئے، تو وہ سیاہ چہرے ان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ تو آپ نے اور میں نے اس دنیا میں ہر اپنی گندگی کو دھو دینا ہے اگر ہم چاہیں۔ اللہ نے ہمیں اس آیت میں بھی بتا دیا، اور اس پورے پارے میں آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں جو گزر گیا چھوڑ دو، جو گزر گیا شرمندہ نہیں ہو، معافی مانگ لو، بس جتنے بڑے گناہ کیے تھے چھوڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں استقامت کی طرف لے کر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے رگڑ رگڑ کے گناہ اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ سمجھ لیں ہم نے معافی مانگنی ہے، ہم نے معاف کروانے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا بچہ ضد کرتا ہے امی آپ مانے ہی مانے، اور امی نہیں بھی مان رہی ہوتی تو بچے کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تو اس امی جی سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے آنسو بہانے شروع کریں تو وہ ہمارے آنسو، میں کہتی ہوں آنکھوں سے گر کر اور یہ گالوں سے ٹپک کر نیچے آنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے آنکھوں میں نمی آ رہی ہے، اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے آنکھیں اب برسنے والی ہیں، اور اللہ برسنے سے پہلے ہی ہمیں تھام لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے لیے رونے والا بنائے، اور اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کیں تاکہ ان سے حق کو بگاڑیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے سزا کیسی ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنی مرضی دنیا میں تم ترقی کر لو، جب تک تم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے تب تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے بغیر گزاری ہوئی زندگی قابل قبول نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے خوشخبری
اس پورے پارے میں اللہ تعالیٰ، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، ایسا جوڑنا کہ پھر ہمارا دل نہ کرے دور جانے کو۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کی کوئی سہیلی بہت عرصے بعد آپ سے ملی، یا دو بہنیں، ایک کی کراچی شادی ہو گئی، ایک پنجاب میں ہے، عرصے بعد ملتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ گلے لگ کے روتی رہیں گی اور ان کا دل نہیں کرتا ایک دوسرے سے دور جانے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کی اس نرم زمین میں آپ کو اور مجھے اپنی طرف ایسے بلا رہے ہیں، آ جاؤ اور بس آ ہی جاؤ، اب تمہارا دل نہ کرے واپس جانے کو۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری آیت، اللہ کہہ رہا ہے تم استغفار کرو، تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے میرے فرشتے بھی استغفار کریں گے، فرشتے بھی کہیں گے اے اللہ آ گئی ہے نا، اب اس کو معاف کر دے، اے اللہ آ گئی ہے نا تو اب تو اسے بخش دے۔ اور یہ تیرے لیے، ہم نے پڑھا نا کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی کروٹ پہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اسے معاف کر دے، یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئی، آپ وضو کر کے سوئے فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، آپ نے کروٹ لی فرشتے نے کہنا ہے اللہ وضو کر کے سوئی تھی، آپ اسے معاف کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے، جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ فرشتے آپ کو اور مجھے آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں کریں گے اگر ہم خود کو بچانا چاہیں گے۔ آپ دیکھیں اگر ایک بچہ ماں کی بات سنتا ہے نا تو ماں اس کو کچھ کہتی ہے، ایک بچہ ایسا ہے جو ماں کا نافرمان ہو جائے، ماں کی بات نہ سنے، ایک وقت آتا ہے ماں کیا نہیں چھوڑ دیتی ہے، ماں کہتی ہے جاؤ مرو جہاں جا کے رہنا ہے، تم نے بات تو تم نے سننی کوئی نہیں۔ اگر آپ اور میں خود کو بچانا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت میں ہمارے ساتھ آئے گی۔ اور دعا پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ کتنا اچھا ہے آپ کا اور میرا اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے راستے پہ آ کے تو دیکھو، میں خود بھی مدد کروں گا، میں اپنے فرشتے تمہارے لیے لگا دوں گا، میرے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور پھر دعاؤں میں ایک اور اضافہ، فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کریں یا نیک عمل کرنے والے ہوں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ فرشتے جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا اور وہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ نیک ہے مگر اس کا پاؤں پھسلتا جا رہا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ریسرچنگ ٹیم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں ایسی محفلیں جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور پھر وہ وہاں آ کر دعا کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں، خلوم الہ حاجتکم، آؤ ذرا سارے کے سارے جس کی تمہیں تلاش تھی، دیکھو ذرا یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تم سارے فرشتے آ جاؤ، اور پھر سارے کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اس محفل کو زمین سے لے کر آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں، اتنے کہ نیچے سے اوپر تک سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر جو دعا اس محفل میں کی جاتی ہے وہ ہر دعا پہ بھی آمین کہتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے روز دعائیں مانگتے ہیں، ہم اس حدیث میں یقین رکھتے ہوئے اس امید کے ساتھ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے گا، کیونکہ ایسی محفل میں اگر کوئی بندہ ایسے ہی آ جائے، ایک بندہ تو روز آتا تھا، ایک بندہ ایک دن آیا، فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ بندہ آج آیا، اس سے پہلے تو اس نے آیا ہی کوئی نہیں، اس سے پہلے تو اس نے تیری کو بات سنی نہیں، یہ تو ایسے ہی آ گیا، چلو جاؤ تھوڑی دیر سنتی ہوں ذرا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی بخش دو، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ میرے ان پیارے بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی، فرشتے آپ کو اور مجھے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے لیے دعائیں، ہمارے لیے بھی، ہمارے باپ دادا کے لیے بھی، ہمارے شوہروں کے لیے بھی، ہماری اولادوں کے لیے بھی، شرط کیا؟ ان میں سے جو بھی نیک عمل کرے، تو جو ہمارے ساتھ عملوں میں چلے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ درجوں میں بھی چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائے۔ اور پھر صرف جنت کی دعا نہیں کرتے، اگلی دعا فرشتوں کی سنیں، فرشتے کہتے ہیں انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ انہیں برائیوں تک نہ جانے دینا۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم گناہ کرنے لگتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کرے لیکن اس کے لیے نا اس کا وہ سبب ہی پیدا نہیں ہوتا،
وہ قدرتی طور پہ اس گناہ سے وہ بچ جاتا ہے. بعد میں وہ اس بات پہ شکر کر رہا ہوتا ہے، شکر ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، ہائے شکر ہے میں اس چیز سے بچ گئی. وہ اصل میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کی مدد ہوتی ہے جو ہمیں برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. دل میں برائی کا خیال آ جاتا ہے، انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل پہ برائی کے خیال آنے والے پہ امت مسلمہ کو پکڑیں گے بھی نہیں. دل میں خیال آئے گا تو کوئی بات نہیں، جب تک وہ گناہ کریں گے نہیں تب تک وہ گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور نیکی کا خیال آتا جائے گا تو اجر لکھ دیا جائے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے دل میں جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور پھر تم کفر کرنے لگتے تھے. اللہ کہہ رہے دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا تھا نا تم زیادہ غصہ کرتے تھے، تمہارا دل نہیں کرتا تھا تم دین کی مجلس میں آؤ یا قرآن کی محفل میں بیٹھو. اللہ کو اسی طرح غصہ آئے گا اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ اب کہیں گے اللہ اب ہم معافی مانگیں، اب استغفار کریں. اللہ کہے گا کہ نہیں، اب معافی کا اور استغفار کا چیک جو ہے نا وہ باؤنس ہو گیا، اب وہ کیش نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب وقت گزر گیا. اور یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے. پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہی ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کر دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزیاں اتارتا ہے. اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. جو قدم اٹھائے گا تو اللہ اسے تھام لے گا. آپ دیکھیں نا، بچہ جب تک بستر پہ رہتا ہے تو آپ بچے کو اٹھ کے چلنے کا نہیں کہتے، وہ کرولنگ پہ آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں بیٹا کھڑے ہو نا، کھڑے ہو، خیر ہے گرو گے میں پکڑ لوں گی. تو یہ حال ہے ہمارا، جب تک ایک بچہ کرولنگ پہ رہے ماں بھی اسے نہیں پکڑتی. ماں اسی بچے کو پکڑے گی نا جو قدم اٹھانے کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا. نہیں تو ہمیں پتہ ہے کرولنگ والے نے تو گرنا ہی کوئی نہیں، گرے گا وہی جو راستے پہ چلنا شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے دین کو خالص کر کے، چاہے کافر برا مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے خاندان میں کوئی راضی رہے یا ناراض رہے، تم جمے رہو اور تم رکے رہو. اور کیا کرو، بلند درجوں والے عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ بے پردہ ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کی. قیامت کے دن جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بے لباس اور بغیر ختنے کے مفتون غیر مفتون پیدا ہوں گے. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اس دن حالت ہی ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. کسی کو کیا لگے کسی نے کپڑے پہنے یا نہیں. یہ کپڑے اور جوتے تو ہم آج دیکھتے ہیں جب ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے لوگوں کو جج کرنے کے لیے. آج اس نے کپڑے کیسے پہنے، آج اس نے جوتے کیسے پہنے، اس کی سلائی کہاں سے نکلی ہوئی اور اس کی ڈیزائن کیسا بنا ہوا، اور ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں ایک ایک چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن لوگوں کو سب کے سامنے ایسا بے پردہ کریں گے. ایک تو لباس سے بے پردگی ہوگی اور دوسری پھر کیے گئے اعمال سے بھی بے پردگی ہوگی. سارے اعمال جب کھل کے سامنے آ جائیں گے. اگر بندہ اکیلا بیٹھا اور سوچے ہائے میرے گناہ یہ کسی کو پتہ چلے میں تو زندہ زمین میں گڑ جاؤں، اللہ نے اسی لیے ہمیں کہا اپنے گناہ دنیا میں بخشوا لو. جو بخشے جائیں گے وہ پھر ظاہر بھی نہیں کیے جائیں گے. ظاہر وہی ہوں گے جن کی معافی نہیں مانگی گئی ہوگی. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ مل جائے گا. آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ نے یہ جو کہا نا لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جو دنیا میں ظلم کر کر کے چلے گئے نا وہ پھر بدلے دیں گے. یہ پھر ان کی سوچ غلط ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جب کہ کلیجے حلق تک آ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، اور ظالموں کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. وہ اللہ تو وہ ہے یعلم خائن الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو
اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانتیں کیا ہیں؟ یا تو یہ کہ ہم نے برا دیکھا، یا تو یہ کہ ہم نے کسی بری چیز پہ نظر ڈال لی، یا پھر یہ کہ ہم نے کسی کو اس سٹائل سے دیکھا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم بعض دفعہ جاتے جاتے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو نظروں کی مار مارو، اس کو آنکھوں کے اشارے سے سمجھا دو میں نے کیا فیل کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے نا، اللہ